السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی کیا حقیقت ہے، اور یہ جو شب برات کے دن راتوں کو چراغاں کرنا، راتوں کو جاگنا، مساجد کے اندر نوافل پڑھنا، ایک بھیڑ کا جمع ہو کر قبرستان جانا، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے یا شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ دراصل جو ایک روایت ملتی ہے، مشہور ہے، اور علماء سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے اور آپ میرے بستر میں لیٹ گئے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کچھ سو چکی تھی اور کچھ جاگی ہوئی تھی، یعنی جسے اونگ سی آ جاتی ہے، ہلکی نیند آ جاتی ہے، اس حالت میں تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چپکے سے اٹھے، بالکل آرام سے، تاکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ نہ کھل جائے، اور آپ بالکل چپکے سے اٹھے اور چپکے سے دروازہ کھولا آہستہ سے، اور پھر اس کو بند کیا، آہستہ سے نکل گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کچھ شبہ ہوا اور آپ بھی آرام سے اٹھی، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی مسجد میں گئے، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد سے نکل چکے ہیں۔ عائشہ کا گمان یہ تھا کہ باری تو آج میرے پاس ہے، لیکن شاید کبھی آج کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے جا رہے ہو، تو اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ اس لیے دیکھنے کے لیے اٹھی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مسجد سے باہر نکل گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی باہر تک گئی، لیکن آپ نے دیکھا کیونکہ چاندنی رات تھی اور 15ویں شب کا چاند آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے، جو قبرستان ہے مدینہ منورہ کے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑی سی دیر وہاں رہ کر وہاں کے مردوں کے لیے، بقیع والوں کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کی، ان کے لیے ثواب کیا، اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ آ کر کے بستر میں لیٹ گئی جیسے کہ سو رہی ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پھر واپس آرام سے ہی تشریف لائے، چپکے سے، اور چپکے سے اپنے لحاف میں، اپنے بستر میں گھس گئے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا چونکہ سانس پھول رہا تھا، آپ جلدی سے آ کر کے لیٹی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہا، عائشہ کیا بات ہے، کیسے سانس پھول رہا ہے، اس طرح سانس کیسے لے رہی ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو عائشہ نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ کہ اللہ کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ جب باری تیرے پاس ہے، حق تیرا ہے، تو دوسری بیوی کے پاس کیسے جائے گا؟ اور چونکہ جب کئی متفرق بیویاں ہوں تو بیوی کے پاس ساتھ میں برابری کرنا یہ بھی اسلام کا شرعی حکم ہے اور فرض ہے، اور اس طریقے سے باری کسی بیوی کی ہو اور رات گزاری جائے دوسری بیوی کے پاس، اس کے ساتھ صحبت کی جائے تو یہ جائز نہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ ابھی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے تھے، اور اس طریقے سے اس رات کے بارے میں مجھے بتایا گیا، اور اگلے دن کا یعنی 15 شعبان کا پھر روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن چونکہ یہ روایت بہت ضعیف روایت ہے اور انقطاع ہے اس روایت کے اندر، یعنی جس کی سند متصل نہ ہو، انقطاع ہو جائے، وہ روایت زیادہ ضعیف ہو جاتی ہے، اور فضائل میں بھی اس روایت کو نہیں لیا جاتا۔ اس لیے محدثین نے اس روایت کے ضعف پر فرمایا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترمذی کے اندر بیان فرمایا۔ اب مسلمان اس رات کے اندر
ایک جمع غفیر ہوتا ہے، مسجدوں کے اندر بھیڑ ہوتی ہے، اور نوافل کی پوری رات نوافل پڑھتے ہیں، اور اکثریت کے ساتھ قبرستان میں ہجوم کا ہجوم شور مچاتا ہوا اور ہائے ہلا کرتا ہوا جاتا ہے، چراغاں قبروں کو کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ ہی صحابہ کو بتایا، نہ کسی کو بتایا، صبح کو اٹھ کر آپ نے تذکرہ نہیں فرمایا، اور پھر ایک ہی مرتبہ زندگی کا یہ واقعہ ہے، پھر آپ نے کبھی نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا، اور اس طرح رات میں اکٹھا ہو کر کسی صحابی نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، کسی نے اس طرح نوافل مسجد میں نہیں پڑھی، اور نہ ہی یہ مسجد کا کوئی عمل ہے، اجتماعی عمل بھی نہیں ہے، تو اس طریقے سے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو اس رات میں نوافل پڑھنی ہی ہے تو اپنے گھر میں جائیے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، وہاں جس طریقے سے بھی ہو، جتنی بھی ہو، مناسب ہو، آپ نوافل پڑھیے، یعنی اور دن کے مقابلے میں اس رات میں کچھ زیادہ عبادت کر لیجئے، ایکسٹرا نوافل پڑھ لیجئے۔ لیکن اس طریقے سے بھیڑ لگانا اور ہائے ہلا کرنا، چراغاں کرنا، اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ اس دن عید کی طرح اس رات کو منایا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، لیپا پوتا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، نئے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے جاتے ہیں، تو شریعت میں تو ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی روایت سے، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے مسلمان، خاص کر ہمارے نوجوان، اس رات میں پٹاخہ چھوڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، یہ تو اسلام کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ فرائض کو ہم نے چھوڑ دیا اور چھوٹی چیزوں پر ہم آ گئے۔ جو لیلۃ القدر کی فضیلت کو اللہ نے بیان فرمایا، قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رمضان المبارک کی رات ہے، اور وہ جو آتا ہے کہ اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، تقدیر کے فیصلے، قرآن نے خود فرمایا کہ وہ رات جو ہے لیلۃ القدر ہے، اور اس میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر لے کر کے فرشتے اترتے ہیں، اور قدر کے معنی ہی تقدیر کے ہیں، یعنی کہ قدر کے معنی جو ہے وہ تقدیر کے ہیں، یعنی کہ کسی اندازے کو، کسی چیز کو متعین کرنے کے۔ لیکن آج مسلمانوں نے جو اسلام کی اصل روح ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اور رسومات کو اور بدعات کو پکڑ کر مسلمان گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچا جائے۔ اگر ہمیں عبادت ہی کرنی ہے تو اپنے گھروں پر نوافل پڑھے، اپنے گھروں پر عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، اور وہ بھی جتنی استطاعت، لیکن فجر کی نماز نہ چھوڑے۔ اکثریت کے ساتھ وہ مجمع جو راتوں کو چراغاں کرتا ہے، ہائے ہلا مچاتے ہوئے گلیوں میں، روڈوں پر پھرتا ہے، آتش بازیاں کرتا ہے، اور نئے طریقے سے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنتے ہیں، تو وہ مجمع اکثریت کے ساتھ فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ نماز فرض ہے۔ ہم نے نماز پنجگانہ کو چھوڑ رکھا ہے، ترک کر رکھا ہے۔ جن چیزوں کی ضرورت ہے، جو اسلام کے احکام ہیں، ان کو تو اپنی زندگی سے نکال دیا، اور جن چیزوں کے اوپر اتنا فوکس نہیں ہونا چاہیے، جن چیزوں کی کوئی شرعی مضبوط دلیل نہ ہو، ان چیزوں کو ہم نے اتنا بڑھاوا دے دیا، اور یہی اسلام کے اندر بدعت قرار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ بدعت اور رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور سنت اور شریعت سے جتنی باتیں ثابت ہیں ان کے مطابق اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ ہے، اس رات کے اندر اگر ہمیں کرنا ہے تو اللہ سے اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ سب سے اہم چیز ہے مغفرت کی دعا، روزی کی دعا، اور یہ تو ہر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر رات میں آخری وقت میں اللہ کا منادی پکارتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا چند افراد ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اگر وہ توبہ نہ کرے، توبہ کر لے اللہ سے اور مغفرت مانگے، تو پھر اللہ رب العالمین مغفرت فرما دیتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، شرابی، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ یا لنگی یا پتلون لٹکانے والا، اور اسی طریقے سے رشتہ داری توڑنے والا، آپس میں بھائی بھائی کی رشتے ٹوٹ رہے ہیں، چچا تاؤ کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ ہاں، اگر رشتہ توڑنا ہے تو اللہ کے لیے توڑے، اللہ کے لیے جوڑے۔ المحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو۔ لیکن آج ہم نے بیٹا اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، بیٹا حرام کام کر رہا ہے،
بیٹا برائیوں میں ملوث ہے، ہم نے رشتے نہیں توڑے جہاں رشتہ توڑنے کا حکم ہے، اور دنیاوی ضروریتوں کے لیے، دنیاوی نام و نمود کے لیے ہم قطع تعلق کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے توبہ کرے، ان چیزوں سے توبہ کرے اور اللہ رب العالمین کے سامنے تحیہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو آئندہ کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔